السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع وضو کا بیان۔ وضو کے بیان کا باب نمبر 1، 2، 3 اور 4، حدیث نمبر 110، 111، 112 اور 113 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کوئی نماز طہارت وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور وضو کی فضیلت کا بیان اور ہلکا وضو کرنا، محض شک سے وضو نہ کرے تاکہ وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان، باب نمبر 1، حدیث نمبر 110۔ کوئی نماز طہارت وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ حضرموت شہر کے ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدث کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، آواز یا با آواز ریح خارج ہونا۔ باب نمبر 2، حدیث نمبر 111، وضو کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے۔ دران حالیکہ وضو کے نشانات کے سبب ان کے بعض اعضاء مثلاً ہاتھ، پاؤں وغیرہ چمک رہے ہوں گے، پس تم میں سے جو کوئی چمکو سفیدی بڑھانا چاہے تو بڑھا لے۔ باب نمبر 3، حدیث نمبر 112، محض شک سے وضو نہ کرے تاکہ وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو خیال بندھ جاتا ہے کہ نماز میں وہ کسی چیز یعنی ہوا کو نکلتے ہوئے محسوس کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز سے لوٹے نہیں یا پھرے نہیں یہاں تک کہ خروج ریح آواز سن لے یا بو پائے۔ باب نمبر 4، حدیث نمبر 113، ہلکا وضو کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المؤمنین ام مومنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا فرمائی۔ یہ حدیث متعدد ابواب میں ہے۔ میری آنے والی ویڈیو میں وضو کے بیان کا باب نمبر 5، 6، 7 اور 8، حدیث نمبر 114، 115، 116 اور 117 بیان کی جائے گی۔ اس میں بتایا جائے گا وضو با کمال و تمام اعضاء کا پورا دھونا، منہ کا دونوں ہاتھوں سے دھونا صرف ایک چلو سے بھی ثابت ہے۔ بیت الخلاء جانے کے وقت کیا کہے، پاخانہ جانے کے وقت پانی رکھ دینا۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔